اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 97 شروع ہو رہا ہے۔ 9واں پارہ ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 158 158 سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، کسی ایک بندے کی طرف نہیں، کسی ایک قبیلے کی طرف نہیں، کسی ایک قوم کی طرف نہیں، کسی ایک ملک کی طرف نہیں، کسی ایک زمانے کی طرف نہیں، بلکہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب میرا ہی حکم چلے گا، میری ہی رسالت کا نفاذ ہوگا۔ یہ آیت بھی، آیت کریمہ کا اتنا حصہ بھی میرے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کی واضح دلیل ہے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو ایک زمانے تک کے لیے نبی تھے، پھر جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے تو اب آرڈر ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آرڈر کس کا شروع ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، سب لوگوں کے نبی نہیں تھے، ساری کائنات کے لیے نبی نہیں تھے۔ پھر جناب عیسیٰ تشریف لے آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک قوم کے نبی تھے، اور ان کا حکومت کا عرصہ ایک عرصے تک تھا، یعنی جب بھی بعد والا نبی آتا ہے تو پہلے نبی کی جگہ اس کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ اب قیامت تک حکم نافذ ہوگا تو نبی کریم علیہ السلام کا ہی حکم نافذ ہوگا۔ اگر درمیان میں کسی اور کو نبوت ملنا ممکن سمجھ لیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب حکومت نبی کریم علیہ السلام کی نہیں چلے گی، آرڈر ان کا نہیں چلے گا، آرڈر نئے آنے والے کا چلے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، چھٹے پارے کی تفسیر میں بھی تفصیل کے ساتھ۔ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن اس وقت بھی آرڈر نبی کریم علیہ السلام ہی کا چلے گا، ان کا اپنا آرڈر نہیں چلے گا۔ وہ بھی حکم دیں گے تو نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق۔ یہ کس اللہ کے رسول ہیں؟
الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے، بادشاہت ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اس اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں جس کی حکومت زمینوں پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے۔ لا الہ الا ہو، اور کسی کی بذات مستقل حکومت نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کے اندر کئی کوالٹیاں ہوتی ہیں۔ یحیی، وہ زندگی دیتا ہے، تو پوری کائنات کو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ویمیت، اور وہ موت بھی دیتا ہے، تو ہر کسی کو موت دینے والا اصل میں کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی عظمتوں والا ہے تو اس نے اب جس کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو تم فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم ایمان لاؤ، مان لو اللہ کو بھی۔ اللہ کو کیا ماننا ہے؟ معبود، ورسولہ، اور اس کے رسول کو بھی مان لو۔ اس کے رسول کو کیا ماننا ہے؟ اس کا بھیجا ہوا۔ سرکار کی حیثیت جو ہے اللہ کے فرستادہ کی ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے کی ہے۔ اسی نے ان کو عظمتیں دی ہیں، اسی نے ان کو شانیں دی ہیں۔ اللہ کو بھی ماننا ہے اور اس کے رسول کو بھی ماننا ہے۔ اور یہ رسول کون ہے؟ نبی، یہ نبی ہیں۔ الامی، یہ امی ہے۔ پچھلے سبق میں بیان کر چکا ہوں سرکار کو امی کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک تو سرکار کی نسبت ہے ام القری، مکہ کی طرف، مکہ والے۔ دوسرا، ماں سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھا ہوتا، اس کو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ حضور بھی اسی بچے کی طرح ہے، دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھے۔ سرکار نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا عظیم الشان کلام پیش کرنا، کہ سرکار کی نبوت کی دلیل نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ الذی یؤمن باللہ، یہ نبی اور رسول جو ہے یہ اللہ کو مانتا ہے۔ جب یہ اللہ کو مانتا ہے تو تم بھی مانو، صرف اللہ ہی کو نہیں، وَكَلِمَاتِهِ، اور اللہ کے کلام کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے۔ تو تم کیا کرو؟ وَاتَّبِعُوهُ، تو تم اسی نبی اور رسول کی اتباع کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، راہ پا جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ پیچھے اور آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کرتوت بیان ہوں گے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری کی ساری ایسے تھی، نہیں۔ اور من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے امتن، ایک گروہ ایسا ہے، یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت کرتا ہے، حق کا، سچ کا رستہ بتاتا ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کی وجہ سے وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہیں، مثلا حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے تھی۔ ہر بیٹا اس کی اولاد
ایک قبیلہ دوسرے بیٹے کی اولاد دوسرا قبیلہ، تو اس طرح 12 قبیلے بن گئے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا، اثنتئی عشرۃ 12 میں، اسباطن اس حال میں کہ وہ قبیلے تھے، اممن یہ پھر اس سے حال ہے، الگ الگ گروہ تھے، اس حال میں کہ وہ گروہ تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، میدان میں اللہ نے ان کو قید کر دیا۔ پہلے پارے میں تفصیل گزر چکی ہے، پانی کی طلب ہوئی تو ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا۔ جب پانی مانگا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی فرمائی موسیٰ کی طرف، کب؟ جب اس سے پانی طلب کیا اس کی قوم نے۔ کیا وحی کی؟ ان اضرب بعصاک، مار اپنے ڈنڈے کو، الحجر پتھر پر سوٹا مار، بس سوٹا مارا، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو پھوٹ پڑے اس پتھر سے، اس بڑی چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قبیلے کتنے تھے؟ 12۔ چشمے کتنے پھوٹے؟ 12۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو بے شک جان لیا ہر گروپ نے، ہر بندے نے اپنی گھاٹ کو۔ مشرب کہتے ہیں جہاں سے پانی پیا جائے، پانی پینے کی جگہ، کہ میں نے یہاں سے پانی لینا ہے۔ دوسرے نے پہچان لیا کہ میں نے اس جگہ سے پانی لینا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ کیا؟ اللہ کے حکم سے انہوں نے سوٹا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بڑی شان ہے کہ سوٹا مارنے سے چٹان میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور پتھروں سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے نا، ان انگلیوں سے نہیں نکلتا، پتھروں سے نکلا کرتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شان تھی، اور ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ حدیبیہ کے میدان میں صحابہ نے عرض کی آقا پانی نہیں ہے، صرف اس پیالے میں پانی ہے جو آپ کے پاس ہے۔ سرکار نے نا یوں کر کے اپنا دست مبارک پیالے کے اندر رکھ دیا، بس رکھا تو سرکار کی ان انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ جب پانی کے چشمے پھوٹ پڑے تو سارے لشکر نے جو تقریباً 1400 کے قریب تھا، 1450 کے قریب، اتنے لوگوں نے پیٹ بھر بھر کے پانی پیا۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا بعد میں، او حدیبیہ کے میدان میں جو پانی سرکار کی انگلیوں سے نکلا تھا وہ کتنوں لوگوں نے پیا؟ اب ذرا حضرت جابر کا جواب سننا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں تم غلو کرتے ہو سرکار کی شان میں، ہمیں تانا دیتے ہیں، اور حضرت جابر نے یہ نہیں کہا کہ 1450، فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر اس دن ہم 1,00,000 بندے بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سارے 1,00,000 کو پورا آ جاتا، لیکن ہم صرف 1450 تھے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر
سے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ پھر ہم نے ایک اور کرم کیا قوم موسیٰ پر۔ میدان میں قید تھے، نہ کوئی کوٹھا نہیں تھا، کوئی کمرہ نہیں تھا، تیا میں تو دھوپ لگتی تھی۔ موسیٰ ہمیں تو دھوپ نے مار دیا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، تو ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ تو سائے کے لیے اللہ نے بادل بھیج دیے۔ اب وہاں بالکل بنجر زمین، صحرا، کوئی شے اگتی نہیں وہاں، کھائیں پئیں کہاں سے؟ اللہ کریم نے پینے کے لیے 12 چشمے بنا دیے، سائے کے لیے بادل کا سایہ کر دیا، اور کھانے کے لیے وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر اتارا حلوہ، من، والسلویٰ، اور بٹیرے۔ وہ کیسے؟ رات کو جو اوس پڑتی ہے نا، شبنم، وہ میٹھی ہوتی تھی، رنجبین حلوے کی طرح، اور وہ میٹھی گرتی تھی تو یہ وہاں سے اس کو اتار لیتے تھے، اور بٹیریں اتنی تھیں کہ پاس آ جاتی، وہ ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیتے اور پھر ان کو کھا لیتے۔ تو ہم نے ان پر اتنا کرم کیا کہ ہم نے ان کے کھانے کے لیے حلوہ دیا اور بٹیریں دی۔ کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، وہ یہ پاکیزہ چیزیں ہیں، کھاؤ۔ وہ حلوہ قسمت والوں کو ملتا ہے، کھاؤ، پاک چیز ہے یہ۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا کہ تنگ آ کر کہہ دیا یا اللہ کوئی پیاز دے، کوئی وصل دے، کوئی مسر دے، یہ ہمارا کوئی نقصان تو نہیں کیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ ظلم نقصان کے معنی میں بھی آتا ہے، جس طرح پہلے بتا چکا ہوں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب انہوں نے تنگ آ کر کہا تھا نا یا اللہ ہمیں یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، تو ہم نے کہا چلو یہ جو بستی ہے نا اس میں جا بسو، اس میں ٹھہرو جا کے۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس بستی بیت المقدس، اور اس بستی میں قدس میں جا کر کھاؤ، جو چاہو، جو ملتا ہے کھاؤ، لیکن یاد رکھنا وَقُولُوا حِطَّةٌ، جب شہر میں داخل ہو تو یہ کہتے ہوئے جانا یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمیں بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے۔ نغفر لکم خطیاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ سنزید المحسنین، اور جو احسان کرنے والے ہوں گے ان کو ہم اور بھی عطا فرمائیں گے، اور بھی دیں گے۔ پتہ چلا کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جہاں داخل ہوا جائے تو ادب سے داخل ہوا جائے، جھک کر داخل ہوا جائے، معافی مانگتے ہوئے داخل ہوا جائے، لیکن وہ بھی بنی اسرائیل تھے ماشاءاللہ۔ ان کو کہا گیا تھا یہ کہنا ہے دروازے میں سے گزرتے ہوئے حطہ حطہ حطہ، یا اللہ گناہ معاف کر دے، بخش دے، بخش دے، لیکن انہوں نے نہ حطہ کی جگہ ہنتا کنک ہنتا یا حبۃ فی شعرا یہ کہنا شروع کر دیا۔ فبدل الذین ظلموا منہم، تو ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے چینج کر دیے، تبدیل کر دیے، قولاً بات، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی نا،
انہوں نے اس کو کسی اور بات سے چینج کر دیا۔ جب انہوں نے اتنی نافرمانی کی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان پر آسمانوں سے عذاب نازل فرمایا، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، بدلہ ہے ان کے ظلموں کا، ان کی نافرمانیوں کا۔ تفصیل اس کی پہلے گزر چکی ہے۔ اب دوسرا واقعہ بیان ہونا شروع ہو رہا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، ان سے پوچھ حال اس بستی کا، التی کانت حاضرۃ البحر، جو دریا کے کنارے تھی، سمندر کے کنارے تھی بستی، اس کا حال پوچھ۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتہ کے دن کے بارے میں زیادتی کرتے تھے۔ پیچھے بیان ہو چکا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، کوئی اور کام نہیں کرنا، صرف اللہ اللہ کیا کرو۔ تو مچھلیاں بھی بڑی ہوشیار تھیں، جب ہفتہ کا دن آتا نا تو یوں منہ کر کے نا اوپر کو سر نکال کے اپنا آپ دکھایا کرتی تھی۔ ان کے دل میں لاؤ نیاں مچھیاں، ہائے اسی اج پھڑ نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے ایک ہیلا سوچا، دریا کے کنارے انہوں نے حوض بنا دیے اور ڈھکن بھی لگا دیے۔ جب جمعہ گزر جاتا، ہفتے کی رات آتی نا، تو وہ ڈھکن ہٹا دیتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ پانی وہ حوض کے اندر آنا شروع ہو جاتا۔ اور کئی بادشاہوں نے تو اس کے اوپر جال بھی لگائے ہوئے تھے، پانی گزر جائے مچھی پھنس جائے۔ تو اس کو اللہ بیان کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی تھی نا، ہیلا کیا، حرام ہیلا۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن کے متعلق زیادتی کرتے تھے۔ اذ تاتیہم، جب آتی ان کے پاس، حیتانہم، ان کی مچھیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعا، سامنے آ جاتی، وہ یوم لا یسبتون، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تاتیہم، آؤندی ہی نہیں سن، اور نظر ہی کوئی نہیں آتی، بڑی مشکل سے مچھلی پکڑتے تھے۔ کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم ان کو آزماتے تھے، امتحان لیتے تھے، بما کانوا یفسقون، یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں کا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اب یہ ہفتہ کے دن نافرمانی کرتے تھے، شکار کرتے تھے، تو ان میں گروپ بن گئے تین۔ ایک گروپ وہ تھا جو ہفتے کے دن شکار کیا کرتا تھا، دوسرا گروپ وہ تھا جو ہفتے کے دن شکار کرنے کی وجہ سے انہیں روکتا تھا، اوے نافرمانی مت کرو، اوے اللہ کا عذاب مول نہ لو۔ اور تیسرا گروپ تھا جو چند دن سمجھا کر چپ کر گیا، مانتے ہی نہیں، خسمان اکھاڑ۔ یہ تین گروپ بن گئے تھے، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ کون سا گروپ بولا؟ تیسرا، جو سمجھا کے تھک گیا تھا۔ کن سے بولا؟ اس گروہ سے جو منع کرتا تھا۔ او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ قالو، تو روکنے والے بولے، معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کی بارگاہ میں معذرت کرنے کے لیے ہم ان کو روکتے ہیں، تاکہ اللہ ہمیں یہ نہ کہے تم نے فریضہ کیوں ادا نہیں کیا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے بھی کہ شاید ان کو نصیحت حاصل ہو جائے، شاید یہ ڈر جائیں۔
فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب بھول گئے جو نصیحت ان کو کی جاتی تھی، اس نصیحت کو جب بھول گئے تو پھر انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو لوگ بری کام سے روکتے تھے، روکنے والے گروپ کو بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت عذاب میں، بڑے برے عذاب میں پکڑ لیا۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں کا۔ پہلے ان پر کوئی اور عذاب آیا، جب پھر بھی نہیں ٹلے، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس کام سے جس کام سے ان کو روکا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا ان کو، کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ ذلیل بندر۔ یہ دو گروہوں کا تو ذکر کیا گیا ہے۔ جو گروہ روکتا تھا ان کو بچا لیا گیا، جو گروہ گناہ کرتا تھا ان کو باندر بنا دیا گیا، اور جو تیسرا گروپ تھا نا، جو کہتا تھا یار کیوں انہوں نے سمجھان دو، دفع کرو، مندے تے ہے نہیں، ان کے بارے کنفرم نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں وہ بچا لیے گئے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو بھی رگڑا دے دیا گیا کہ تم چپ کیوں رہے۔ بہرحال حقیقت حال اللہ جانتا ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس کا ثبوت نہ ہو، کیونکہ کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں جو تیسرے گروپ کے بارے میں بیان کرے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے واضح اعلان کر دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان خبیثوں پر قیامت کے دن تک اللہ ضرور بھی ضرور بھیجتا رہے گا، من ان کو، یسومہم سوء العذاب، جو ان کو تکڑا عذاب دیتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، بے شک وہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہودیوں کے کسی نہ کسی گروپ کو ہمیشہ قیامت کے دن ستانے والے لوگ ملتے رہیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہر یہودی کو رگڑا لگتا رہے، درمیان میں وقفہ بھی آ جاتا ہے، لیکن قیامت تک مختلف اوقات میں ان پر لوگ مسلط ہوتے رہیں گے۔ پیچھے گزر چکا ہے، ہاں ان کی حکومت کب بن سکتی ہے؟ جب یہ لحبل من اللہ ہے اور حبل من الناس، کہ اللہ کا دامن تھام لے یا پھر لوگوں کا دامن تھام لے۔ آج بھی اسرائیل کی حکومت اپنے بل پر قائم نہیں ہے، بلکہ وہ امریکہ، برطانیہ اور اس طرح دوسرے ملکوں کے سہارے پر قائم ہے، مگر نہ ان پر ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے، وہ رگڑا لگتا رہا ہے ان کو۔ پچھلے دنوں میں ہٹلر نے تھوڑے یہودی مارے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں بکھیر دیا زمین میں کئی گروہوں میں، ہم نے ان کو زمین میں کئی گروہوں میں بکھیر دیا۔ منہم الصالحون، ان میں سے نیک بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کچھ دوسرے بھی ہیں۔ وبلوناہم، اور ہم نے ان کو آزمایا، بالحسنات، اچھائیاں دے کر، والسیئات، اور کبھی دکھ دے کر، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں۔ تو کبھی اللہ آزماتا ہے مصیبت دے کر،
کبھی اللہ آزماتا ہے مال دے کر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مال نعمت بن کے آیا ہے یا آزمائش بن کے آیا ہے۔ اگر بندے کی طبیعت مال ملنے کے بعد نیکی کی طرف زیادہ رجحان کر جائے تو سمجھ لو یہ انعام ہے، اور اگر مال ملنے کے بعد، آسانی ملنے کے بعد نافرمانیوں کی طرف بڑھ جائے تو سمجھ لو یہ اس کی طرف سے آزمائش ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بکھیر دیے، پھر فخلف من بعدہم، ان کے خلیفہ بنے، خلف نالائق لوگ۔ یہ ایک لفظ ہے خلف اور ایک لفظ ہے خلف، لام پر زبر۔ اگر لام پر زبر ہو اس کا معنی ہے بہترین جانشین، اچھے وارث، اور اگر خلف ہو تو برے لوگ، تو پھر ان کی جگہ لے لی ناخلفوں نے، برے لوگوں نے۔ وارث الکتابہ، یہ لوگ کتاب کے وارث بنے۔ یہ کرتے کیا تھے؟ یہ دنیا کا مال لیتے تھے کتاب کی وجہ سے، لوگوں کو مسئلہ بتانا ان کی مرضی کا اور ان سے پیسے لے لینے۔ یأخذون عرض ھذا الادنیٰ، جو لیتے تھے اس ادنا چیز کے بدلے میں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہمیں بدل دیا، ہمیں بخش دیا جائے گا۔ مال بھی لیتے تھے اس دنیا کے بدلے میں، اور پھر کہتے تھے اللہ نے سانو بخشنا ہی ہے، جس طرح ہمارے نعت خوانی نعت پڑھتے اور کہتے ہیں جو بھی ہو ہمیں تو سرکار نے بخشوانا ہی بخشوانا ہے، اور تم حرام کھاتے رہو سرکار تمہیں بخشوائیں گے، تم سرکار کی نافرمانی کرتے رہو سرکار تمہیں بخشوائیں گے۔ اور سرکار ضرور بخشوائیں گے کن کو؟ جو ان کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور کوشش کرنے کے باوجود اگر اس سے کچھ غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی شفاعت سے ان کو بخش دے گا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ شفاعت کی امید کے اندر بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے۔ توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ، اگر ان کے پاس آ جائے مال، مثلہ، جتنا پہلے تھا نا اتنا اور آ جائے، یا خضوہ ہو تو وہ اس کو بھی نہ چھڑے، وہ اس کو بھی لے لیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے نہیں لیا گیا تھا؟ یہ اضافت جو ہے فی والی ہے، میثاق فی الکتاب، کتاب میں ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، اے اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے جو کچھ اس میں ہے اس کو پڑھا بھی تھا، ایک معنی، اور دوسرا معنی وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، جو کچھ میں ہے نا اس کو انہوں نے تلف کر دیا تھا، مٹا دیا انہوں نے، نہیں مانا اس کو۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے، کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو تھامتے ہیں، تمسک کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کے رضا کے لیے پڑھو تو یقین کر لینا اللہ تعالیٰ تمہاری اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا نے آنا ہی آنا ہے جو قسمت میں لکھی ہوئی ہے، دنیا کے لیے مت پڑھو، اس کی رضا کے لیے پڑھو۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور انعام کا ذکر فرما رہا ہے، وَإِذْ نَتَّقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے اکھاڑا،
اٹھایا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ ظلہ گویا کہ وہ ایک تمبو ہے، سائبان ہے، وظنوا اور انہوں نے یقین کر لیا، سمجھ لیا، انہ واقع بہم کہ ان پر گرنے والا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ، اوے جو کچھ ہم نے دیا ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو جو کچھ اس کتاب میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ پیچھے بھی سبق گزرا ہے پہلے پارے میں، انہوں نے کہا نہیں ساڈے کولوں نہیں تورات تے عمل ہوندا، اللہ نے فرمایا تواڈے کولوں عمل نہیں ہوندا۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا دیا، وہ ان کے اوپر آ گیا، فرمایا مندے ہو کہ نہیں مندے، نیچے آیا تواڈے اتے، اب وہ فٹ سجدے میں گر گئے، اور سجدہ بھی انہوں نے کیسے کیا؟ یہ ایسے، یہ دائیں آنکھ سے اوپر دیکھ رہے تھے، بائیں ابرو پر انہوں نے سجدہ کیا۔ آج بھی یہودی سجدہ اسی طرح کرتے ہیں، بائیں ابرو پر سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہی اللہ کے، جب ہم نے وعدہ کیا تھا نا تو اس وقت ہماری پوزیشن یہ تھی، اور وہ تھے کھچرے، کہاں مان رہے تھے دل سے، وہ تم دیکھ بھی رہے تھے ساتھ اوپر۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، دھیان سے سمجھنا اس کو، اور جب لیا تیرے رب نے، پکڑا تیرے رب نے بنو آدم سے، آدم کے بیٹوں سے، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، ذریتہم ان کی اولادوں کو۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی اولاد کو پکڑا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور خود ان کو ان پر گواہ بنایا۔ یہ ہوا کہاں تھا؟ عرفہ کا دن تھا، عرفات کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نعمان، وہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جو ان کی سگی اولاد تھی ان کو نکالا، جس طرح چیونٹیاں نہیں ہوتی، چیونٹیاں ان کی مانند، پھر ان اولاد کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، پھر ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، پھر ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، یعنی آدم کے بیٹے جتنے تھے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، اور پوچھا کیوں بھائی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب سے پہلے جس ہستی نے ہاں کہی وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سیدنا امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں، جس آیت میں نبیوں کا ذکر آیا تو سرکار کا ذکر پہلے آیا، تو پوچھا گیا ان سے سرکار کو تو نبوت آخر میں ملی تھی تو آپ کا ذکر پہلے کیوں آیا؟ فرمایا اس لیے کہ یوم الست میں سب سے پہلے بلا کہنے والے سرکار تھے، سرکار کی ذات تھی، وہی ہیں اول وہی ہیں آخر، وہی ہیں ظاہر وہی ہیں باطن، وہی ہیں اول وہی ہیں آخر
وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، انہی سے عالم کی ابتدا ہے، انہی سے بلا کی ابتدا ہے، یہی رسولوں کی انتہا ہیں۔ سب سے پہلے بلا کہنے والے بھی ہمارے آقا، اور کائنات کا افتتاح کرنے والے بھی ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا ہاں بھائی تمہارا رب ہوں کہ نہیں، اب ہر آدمی کے تحت شعور میں توحید راسخ کر دی گئی ہے۔ توحید یعنی کوئی بھی خواہ اللہ کی ذات کا منکر ہی کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی تو اس کو ماننا ہی پڑتا ہے نا۔ ہاں یہ جو درخت ہے خود بخود تو نہیں ہوگا نا، دیکھو دوسرا درخت ہے اس کے پتے تو ملتے جلتے ہیں لیکن ٹیسٹ تو الگ ہے نا۔ یہ دیکھو یہ آنسو بھی نکلتے ہیں، ان کا مرکز بھی دماغ ہے، تھوک بھی نکلتا ہے اس کا مرکز بھی دماغ ہے، ناک بھی بہتا ہے اس کا مرکز بھی دماغ ہے۔ ایک ہی مرکز سے مختلف چیزیں کون نکالتا ہے سوائے اللہ کے، اور کوئی نہیں۔ یہ اللہ نے ہر کسی کی فطرت کے اندر توحید کو رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے کل مولود یولد علی الفطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ توحید پر فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، پھر اس کے ماں باپ یُحَوِّدَانِهِ، ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں، شہدنا، ہم گواہ ہو گئے۔ یہ اللہ نے کیوں اس وقت گواہی لی تھی؟ ان تقولوا یوم القیامہ، تاکہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس توحید سے غفلت میں تھے۔ اللہ نے اسی وقت عہد لے لیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ بہانہ نہ بنا سکو۔ او تقولوا، یا تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، یا اللہ ہمارا تو قصور کوئی نہیں نا، ہمارے باپ داداؤں نے پہلے شرک کیا تھا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کی بعد اولاد تھے نا، ہم نے تو ان کو دیکھ کر یہ شرک کیا۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ، یا اللہ اصل قصور تو ان کا ہے نا، مبتل باطل کرنے والے تو وہ ہیں نا، یا اللہ کیا ان کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق کرے گا تو؟ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے ہم نے یوم الست ایک ایک بندے سے توحید کا وعدہ لیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے آیات کو بیان کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں۔ آگے ایک اور نئی بات شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ پہلے انعامات نازل فرماتا ہے، پھر ان کا ہاضمہ درست نہیں رہتا، ان انعامات کی وجہ سے وہ بفر جاتے ہیں اور اللہ کے پیاروں کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پستی میں گرا دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ پھر ان کی مثال کیسی ہو جاتی ہے؟ اب دیکھیں اللہ مثال دے رہا ہے۔ کتا ہے نا، کتا، کتے کے پیچھے ڈنڈا لے کر پڑو تب بھی وہ زبان نکال کر کانپتا رہتا ہے، اگر کچھ نہ کہو بیٹھا ہو پھر بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایک جیسی ہے،
بیٹھا ہے تب بھی ہانپتا ہے، حملہ کرو تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ تو اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ پہلے انعامات دے دے، بعد میں وہ مکر جائے اور پستی کو اختیار کرے، پھر اللہ اسے سزا دیتا ہے۔ خواہ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو خواہ ویسا، وہ ہوتا ہی بالکل کمینہ اور خسیس ہوتا ہے۔ تو یہ جو بعض لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، خواہ تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو خواہ ویسا ہی، انہوں نے رہنا ضد پر ہی ہے۔ اس آیت کو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، جو خام خواہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑتے ہیں، ان کو ذرا اچھی طرح غور کرنا چاہیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور محبوب پڑھ کے سنائیے، نَبَأَ الَّذِي، اس بندے کا حال، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس کو ہم نے دی تھیں اپنی نشانیاں۔ اچھا، مفسرین نے یہاں 2-3 بندوں کا نام بھی لیا ہے، لیکن چونکہ وہ صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز ثابت نہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ ہم یہ آیت اسی پر فٹ کریں۔ ایک بندہ تھا بلعم بن باعورہ، بلعم بن باعور، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بڑا مستجاب الدعوات بن گیا تھا، اللہ نے بڑا اس پر کرم کیا، لیکن بعد میں وہ بیوی کے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی دشمن ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی بد دعا کر دی اس نے۔ تو یا امیہ بن سلیط، اس طرح کے نام آتے ہیں، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے کسی خاص بندے پر اس آیت کو فٹ کرنے کی، جو بھی ایسا کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ہم نے اسے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، أَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا۔ شیطان نے دیکھا نا کہ اب اس کے اندر وہ تھوڑا سا سوچ لگ گیا ہے، پلگ لگ گیا ہے جس کے اندر میں اپنا سوچ ٹھونک سکتا ہوں، تو اس نے اس پلگ کے اندر اپنا سوچ لگا دیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو ہو گیا وہ گمراہوں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو اٹھا دیتے، بہا، ان آیتوں کی وجہ سے بلند کر دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے زمین کی طرف جھکنا ہی پسند کیا، وہ زمین کے ساتھ ہی چمٹ گیا۔ ہم نے تو رستہ ہی دکھانا تھا نا، مجبور نہیں کرتے کسی کو، لیکن وہ اگر ہم زور زبردستی کرتے تو وہ جاتا، لیکن نہیں، اس نے زمین کی طرف جھکنا، پستی کی اختیار کیا اس نے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ہے کتے جیسی۔ ان تحمل علیہ یلحس، اگر تو اس پر حملہ کرے تو پھر بھی ہانپے، زبان نکالے، او تترک ہو، یا اس کو تو چھوڑ دے، یلحس، تو بھی زبان نکالے، ہانپے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تم ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، وہ ہانپتے ہی رہتے ہیں، بکتے ہی رہتے ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، تم ان کو نصیحتیں کرتے رہو، سمجھاتے رہو۔ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ دھیان کریں، تاکہ وہ سوچیں سمجھیں اور حق رستے کو اختیار کریں۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام حافظ ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک قوم سے نہ تمہارے بارے بڑا ڈر لگتا ہے،
ان کو قرآن کی نعمت ملے گی، وہ قرآن بڑا پڑھیں گے۔ پہلے آیتیں ملی نا ان کو، قرآن بڑا پڑھیں گے، صبح قرآن، دوپہر قرآن، رات قرآن، ہر وقت قرآن قرآن کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ ان سے اس حالت کو چھین لے گا، اور یہ قرآن پڑھنے والا ٹبر ویپن لے کر اپنے ہمسایوں پر حملہ کر دے گا، اپنے نیبرز پر حملہ کر دے گا۔ راوی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اپنے ہمسایوں پر حملہ پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا ٹبر حملے کی بیس کس کو بنائے گا؟ سرکار نے فرمایا وہ بیس بنائے گا شرک کو۔ اوے تم شرک بڑا کرتے ہو، مشرک ہو، شرک کرتے ہو۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں عرض کیا گیا آقا یہ فرمائیے کہ اس وقت یہ گروپ ہوں گے دو، ایک شرک کا فتویٰ لگانے والا، ایک شرک کا فتویٰ سہنے والا۔ آقا ان دونوں میں سے بے ایمان کون ہوگا؟ سرکار نے فرمایا جن بیچاروں پر شرک کا فتویٰ لگے گا وہ تو بے ایمان نہیں ہوں گے، بلکہ جو ان پر شرک کا فتویٰ لگانے والے ہوں گے وہ بے ایمان ہوں گے۔ اس حدیث کو ابو یعلا موصلی نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا، اور حافظ ابن کثیر نے کہا اس حدیث کی سند بڑی جید ہے۔ تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو خام خواہ ڈانگ لے کر غریب مسلمانوں کے پیچھے، موحدوں کے پیچھے ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، ساری کائنات نبیوں سمیت اس کی محتاج ہے، سید الانبیاء بھی ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، پھر بھی ہمیں مشرک کہتے رہیں گے۔ تو ان کی مثال کتے کی طرح ہے، ان کو جواب دو تب بھی بھونکتے ہیں، نہ جواب دو تب بھی بھونکتے رہتے ہیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کیا بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اور مشرک کہنے والوں، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان آیتوں پر غور کرو، قبر میں حشر میں پچھتانے کا موقع نہیں ملے گا، آج سمجھانے والا تمہیں سمجھا رہا ہے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، وہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے، ہمارا نقصان تو نہیں کرتے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ راہ دکھاتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پس وہی ہیں گھاٹا پانے والے۔ یہ بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اللہ گمراہ نہیں کرتا، اللہ پکڑ کے کسی کو گمراہی کے رستے پر نہیں چلاتا، اللہ پکڑ کے کسی کو ہدایت کے رستے پر نہیں چلاتا، اللہ رستہ دکھا دیتا ہے، اسباب بنا دیتا ہے، آگے پھر بندے کی مرضی، چاہے اس رستے کو اختیار کرے چاہے اس رستے کو، دونوں رستے بنائے اللہ نے ہیں، چونکہ اللہ نے یہ رستے بنائے ہیں اس لیے نسبت وہ اپنی طرف کر لیتا ہے، وگرنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جہنم میں ڈالنے کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا کہ ضرور میں تو جہنم کی سٹنا، نہیں، اللہ نے تم کو بنایا، پیدا کیا، پھر اپنے کرتوت ہیں کسی کے، کوئی نیک کام کرتا ہے، ماں ہونا، اولاد نیک ہو تو وہ بڑے عرصے کے بعد وہ کسی منصب پر پہنچ جائے نا تو ماں کہتی ہو میں تو جمیا ہی اینو صدر بنان واسطے سی، حالانکہ صدر وہ بعد میں بنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں جمیا ہی اینو اس واسطے۔ ایک آدمی نے شرارتیں کی، ڈکیٹیاں کی، پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور ہوتی کہتی ہے میں تو جمیا ہی تینوں اس واسطے سی، مطلب اس مقصد کے لیے نہیں، میں نے تمہیں پیدا کیا تھا لیکن تم نے خود یہ رستہ اختیار کیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رستے بنائے ہیں اور نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے کہ میں ہدایت کرنے والا ہوں، میں ہی گمراہی دینے والا ہوں۔
آگے پھر اس آیت کو تفصیل سے بیان کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور بہت سے انسان، کہ آخر انہوں نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جانا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے ومجھتے کچھ نہیں ہیں، دل ہیں ان کے پاس۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن یہ ہماری نشانیاں دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن ان کانوں سے وہ ہماری نشانیاں سنتے نہیں ہیں۔ وہ آنکھ ہی کیا ہے جو جمال محبوب نہ دیکھے، وہ کان ہی کیا ہے جو مصطفیٰ کی شانیں نہ سنے، وہ زبان ہی کیا ہے جو مصطفیٰ کی عظمت نہ بیان کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں جن سے وہ نہیں سنتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ ڈنگروں کی طرح ہے، ڈنگر چوپائے نہیں بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ کیوں؟ چوپایا پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنا نفع نقصان سمجھ لیتا ہے، وہ چلتے چلتے کھائی آ جائے نا تو رک جاتا ہے کہ میں آگے گیا تو گر جاؤں گا، لیکن یہ تو چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے، بالکل غفلت میں ہیں، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، اللہ کے سارے نام بہت اچھے، ایک ترجمہ دوسرا، اچھے اچھے ناموں کا حقدار اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کی ہیں اچھے نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو انہی ناموں سے اللہ کو پکارو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان، کتنے اچھے اچھے نام ہیں، ان اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اچھا، کچھ لوگ تھے وہ اللہ کے نام بگاڑ کر دوسروں کے نام لکھ دیتے تھے۔ اللہ، اس کو بگاڑ کے کہا لات، عزیز کو بگاڑا اور کہا عزا، اللہ کے نام بگاڑے نا مشرکوں نے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ لحد آپ نے دیکھی ہے، قبریں ایک تو بنا جاتی ہے نا بالکل سیدھا گڑا سا بنا دیا، ایک ہوتی ہے لحد، وہ نا مٹی ڈال کے اس طرح درمیان میں سے نا، چونکہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے نا، تو اس لیے فرمایا جو لوگ اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے ان قریب اس کا وہ بدلہ پائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور ہم نے جن کو پیدا کیا ہے ان میں ایک گروپ ہے، کچھ لوگ ہیں یہدون بالحق، جو حق بات کی ہدایت کرتے ہیں، سچ بات کا رستہ دکھاتے ہیں۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور سچ ہی سے، حق سے ہی انصاف کرتے ہیں، قرآن کا رستہ دکھاتے ہیں اور قرآن کے ذریعے ہی انصاف کرتے ہیں۔ میرا مالک مجھے بھی انہی لوگوں میں سے کرے، آپ کو بھی انہی لوگوں میں سے کرے۔